آج بلا شبہ آپ کے تعارف کی ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا پر یا ہمارے ہی آپ سے ایک تعلق کی وجہ منقبت ہے. تو سب سے پہلا میرا سوال تو یہی ہوگا کہ پہلی منقبت آپ نے کب کہی اور اس کے عوامل یا اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر کیا تھا؟ بلال بھائی، ظاہری بات ہے میری زندگی کا بھی یہ بڑا اہم کویشچن ہے، منقبت کی طرف آنا. صحیح. اول میں نے جو بات کی ہے وہ شعری فکر کی ہے. اچھا. کہ آپ سوچتے کیا ہیں؟ بالکل. آپ جو سوچتے ہیں اسی کا اظہار کرتے ہیں نا. بالکل. تو شعر اگر آپ میری غزل پڑھیں گے تو آپ غزل کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر مختلف غزلوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آئے گا. بالکل. آپ میرے کتاب جو میری آئی ہے مصرع تحسین، اس کا جو ٹائٹل دیکھیں گے تو اس کے سب سے اوپر علی لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے کر کے بھی علی لکھا ہوا ہے اور مختلف مصرے لکھے ہوئے ہیں. تو علی لکھنے کا مقصد کیا ہے اس میں؟ یعنی آپ کی شاعری میں پہلے سے ہی ہاں یہ چیز ہے، یہ محبت چلتی آ رہی ہے. تو میں بطور شاعر فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت علی کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، ان سے بڑا فیض لیتے ہیں ہم. تو حضرت علی کو سب سے اوپر میں نے نام لکھا ان کا کہ فیض وہاں سے آ رہا ہے، شعری فیض وہاں سے آ رہا ہے. اب وہاں سے نیچے بھی اب وہ دائرہ بنا دیا، اوپر بھی اور نیچے بھی. اب یہ منقبت کا ہے ایک عنصر، منقبت کا ٹائٹل میں بھی منقبت کا عنصر دے دیا، یعنی آپ کی غزل میں بھی ایک منقبت کا عنصر دے دیا. اب یہ کوئی فطری عمل تھا نا، مطلب کوئی فطرت میں مزاج کے اندر ایسا آ گیا. حضرت علی پہ شعر کہے، اسی طرح محبت پہ شعر چل رہے ہیں، لیکن ہر غزل میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا شعر ہوتا تھا جس کا تعلق ہمارے نسبت سے ہے. وہ صحابہ سے ہو، وہ اہل بیت اکرام سے ہو، وہ امہات المومنین سے ہو، وہ اپنے مذہب و مسلک سے ہو، وہ کسی سے ہو، کہیں نہ کہیں وہ دیکھیں. وہ ایک شعر نہیں ہے میں ابو بکر و علی والا ہوں یونس تحسین. اب یہ ٹرینڈ سے ہٹ کے ہے نا، کیونکہ حضرت علی کا نام غزل میں ٹرینڈنگ ہے، حضرت عمر یا حضرت بکر کا نام غزل میں ایک آف ٹرینڈ نہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ بڑی گفتگو ہونے والی ہے، یہ ہم پھر کسی سیشن میں رکھیں گے. ہاں یہ ایک الگ سے سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہ ایک الگ سے کویشچن ہے. اس پہ ہاں بنیادی یہی بات ہے. منقبت جو ہے وہ پہلے سے چلی آ رہی تھی. میں نے بتایا حضرت علی پہ میں زیادہ شعر کہتا رہا ہوں. تو ایک دن ایم ہی میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں اور یہ بات کا ذکر کیا کہ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں حضرت علی کا ڈیفرنٹ جگہ پہ ذکر کرتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی ان کے لیے کوئی منقبت، پراپر منقبت نہیں ہے. اشعار میں ذکر ہے، اشعار میں ذکر ہے، پراپر ان کے لیے منقبت نہیں ہے. تو یہ راز کی بات ہی ہے ویسے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے ایک منقبت عطا کریں حضرت علی کے لیے. تو پھر وہ منقبت ہوئی، دم مست مریدان علی ہے. تو وہ منقبت، پہلی منقبت حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ میں نے منقبت کہی. تو بڑی خوشی ہوئی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک منقبت میرے حصے میں آ گئی. نعت تو بندہ کہہ ہی لیتا ہے، مطلب کب کی بات ہے؟ اب یہ یوں سمجھ لیں 2019 یا 20 کی بات ہے. اچھا، یعنی 14 سے آپ کی باقاعدہ غزل شروع ہاں کہ 5 سال بعد 5 سال بعد کہیں کیوں. منقبت بڑا مشکل کام ہے بھائی، یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے. اچھا. 2019 میں کہیں جا کے وہ پھر مختلف سٹیجز پہ میں نے پڑھی. اچھا. مختلف دوستوں نے مختلف سٹیجز پہ پڑھی، بڑی اس کو پذیرائی ملی. اور یہاں سے آپ کا منقبت کا اور نہیں، منقبت نہیں ہے یہ تو. میں نے منقبت پہلی جو کہی ہے اس کا ذکر کیا ہے میں نے. جو منقبت کا سفر شروع ہوا ہے وہ 2015 میں ہم حسن ابدال میں اکٹھے ہوئے ہیں وہاں نا. تو ایک مشاعرہ تھا دلاور علی آذر کے اعزاز میں. تو میں بھی وہاں گیا تو مجھے بھی دعوت ملی. تو وہاں نادر صدیقی سے ہماری ملاقات ہوئی، نادر بھائی سے ملاقات ہوئی. تو نادر نے مجھے کہا یار تم نہ منقبت کہا کرو. میں نے کہا یار تو غزل کیا کر. ایسے میں نے اپنے اپنے میدان ہاں دعوت دی. میں نے کہا یار تم غزل کا، میں نے غزل کسی اور مد میں کہا. اچھا. یہ اس لیے کہ غزل کہنا منقبت سے پہلے غزل کہنا بہت اہم ہے. اچھا. جو میں نے کہا محبت کے سٹیجز ہیں، آپ ان سٹیجز سے گزر کے پھر کہیں لیول پہ پہنچے. آپ ایک عروج کی طرف جا رہے ہیں نا. پہلے آپ شعر سیکھ رہے ہیں، پھر شعر کہنا تو شروع کریں، پھر منقبت پہ آئیے گا نا، پھر نعت پہ آئیے گا نا. ہم کیا کرتے ہیں، ابھی شعر کہنا سیکھا نہیں، ڈائریکٹ نعت پہ. ایسے نہیں ہوتا. آپ جب کہیں کسی کو تحفہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے نا بہترین لے کے جائیں کہ یار جو راستے میں مل گیا اٹھایا اور لے گئے. ایسے نہیں ہوتا. آپ نے گفٹ کرنا ہے تو آپ بہترین گفٹ کا چناؤ کر دیں. تو اب آپ شعر کی پرواز آپ کی اس لیول تک پہلے ہاں پہلے آپ شعر سیکھیں،
غزل کہیں, غزل کہنے کے بعد اس کو لیول اپ کرتے جائیں. غزل کی مشق کرتے 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 جب آپ ایک ایسے لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ نے اب پیش کرنی ہے کوئی چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لفظ کے طور پہ, شعروں کی شکل میں, تو یار اس کا معیار بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا. تو اس معیار پہ جب آپ لیں گے تو اللہ اس کو قبولیت کا درجہ, پھر اس کو آٹومیٹک قبولیت مل جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ منقبت میں نے اس مد میں نادر کو کہا, میں کہا تم پہلے غزل کو, تو انہوں نے پھر غزلیں کہی ہیں آپ کے شاید وہ, میں نے جب ہاں میں صرف اذاں دیتا ہوں, جب شعر کہا اہل زبان, اب یہ غزلیں ان کے سامنے آئی, لوگوں نے سنی, ہم نے مشاعروں میں بڑی پذیرائی ملی. انہوں نے غزل بھی کہی, منقبت بھی کہی, لیکن میں اس دورانیے میں صرف غزل کہتا رہا. پھر ان کی دعوت آتی ہے 2020-21 میں کہ یار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ثانی اثنین کے اس پہ مشاعرہ ہے ہری پور میں. عبد الباسط قمر بھائی کا فون آتا ہے مجھے, یونس بھائی آپ کہہ سکتے ہیں منقبت, آپ اس مشاعرے میں ہمارا حصہ بنے, ایک منقبت کہہ لیں چاہے لیکن آئیں. نادر کا فون آیا, میں نے کہا اچھا چلو, جیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ ہوئے میں لکھ کے لے آؤں گا. تو وہ میں نے پہلا مشاعرہ وہ پڑھا تو انہوں نے اچھی پذیرائی کی. پھر انہوں نے دوسرا مشاعرہ کروایا اگلے سال, پھر گیا. پھر تیسرا مشاعرہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے پنڈی میں توصیف و ثنا فورم کے دوران, وہاں بھی ثانی اثنین کا ٹاپک تھا. تو وہاں میں نے شعر سنائے, تو مختلف بڑی شخصیات وہاں موجود تھی. نہیں ویسے سماجی طور پہ بڑے اچھے تھے, تو میں ان کے نام نہیں جانتا تھا کیونکہ میں تو ایک مطلب فیلڈ ہو رہا ہے نا. میں وہاں آیا تو مجھے وہاں بڑے لمبے لمبے قد کے لوگ بھی نظر آئے, گنے چھننے والے بھی. میں ڈر گیا, میں کہا یار میں مشاعرہ پڑھنے آیا ہوں میں یہاں, لیکن وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یار یہ باڈی گارڈ ہیں اور فلاں شخصیت یہاں موجود ہے. اس گیدرنگ میں آپ کا پہلا, ہاں مطلب ایسی گیدرنگ تھی کہ میں, اتنے میچور لوگ تھے, بڑے سماجی شخصیات وہاں موجود تھی. تو میں حیران بھی ہوا, میں کہا یار آج تک ہم نے جتنے مشاعرے پڑھے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں یار وہ تھکے ٹوٹے لوگ شعر سنتے ہیں, لیکن یہاں تو عالم ہی ہو رہا ہے. مطلب پڑھے لکھے لوگ, سلجھی شخصیات, علماء حضرات ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم شعر سنا رہے ہیں. نروس ہوئے؟ ہاں سچی بات, نروس ہوا, لیکن میری ایک عادت ہے, جب میں سپیکر پہ آ جاتا ہوں تو میرے آگے کچھ نہیں ہوتا. پھر میں بس اپنی کیفیات میں شعر سنا رہا ہوتا ہوں. ہاں بس نہیں, وہ کیفیت بھی اپنی میں پڑھ رہا ہوتا ہوں. پھر مجھے کوئی نہیں ہوتا کہ داد دے رہا ہے نہیں دے رہا, کون سن رہا ہے کیسے سن رہا ہے. بس مجھے ایک چیز کی ہوتی ہے, ہل جل نہ ہو رہی ہو کہیں, ہاں ڈسٹربنس نہ کہیں ہو رہا, بس میں شعر سنا رہا ہوں اور لوگ سنتے جائیں اور اس کے ساتھ سفر کرتے جائیں. تو اس دن بھی ایسا ہی ہوا, میں نے شعر سنائے, لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے سنا, بڑی داد ملی, تو اس سے میرا حوصلہ بڑھا. اگلی دفعہ پھر توصیف و ثنا والوں نے بلایا, پھر ایک ٹیکسلا میں مشاعرہ ہوا. اس ٹیکسلا کے مشاعرے میں کچھ اشعار جو ہیں نا وہ ایسے آئے کہ لوگوں نے اس کی جو ہے نا وہ ٹک ٹاک بنائی اور پذیرائی ملی. کچھ دوست اس سے ناراض بھی ہوئے اور سٹیج بھی چھوڑ کے چلے گئے. لیکن اس دن میں نے ان کے سٹیج چھوڑنے کی وجہ سے میں نے کہا اب میں منقبت کہوں گا. کچھ لوگوں کا جانا, اگر یہ بات ہے تو پھر میں منقبت کہوں گا. اگر یہ بات ہے ان کا جانا, بس یوں سمجھیں کہ وہ ایک اچھا نہیں کہیں گے, ہم تو الحمدللہ آپ کی منقبت نگاری کے لیے وہ یوں سمجھیں کہ جیسے کسی کو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کا, اور نہیں, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو وہ اونچا اڑانے کے لیے شاید کوئی قدم تھا. تو جب وہ میرے اندر کوئی تھوڑی سی وہ غصے کا آیا نا, عنصر آیا کہ اچھا یہ بات ہے تو میں منقبت کہوں گا, تو میں نے گھر آ کے نا باقاعدہ 8-10 مناقب کہنے شروع کر دیے اگلے پروگرام کے لیے. میں کہا اگلے پروگرام میں پھر میں جب اگلے پروگرام میں گیا نا تو پھر وہ جو مناقب ہیں وہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہا ہے, اور دوسری وہ ہم جانتے ہیں, اسی طرح اور وہ میں نے لکھ کے وہاں لے کے گیا. تو اس سے وہ غصے میں اور اس کے وہ جو مکسچر ہوا نا, اس سے جو پذیرائی ملی نا, وہ پھر انہوں نے توصیف و ثنا والوں کا پروگرام تھا,
عدنان گیلانی بھائی، اللہ ان کو رحمت کرے، بہت شاندار شخصیت ہیں، اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ اس طرف رہنمائی کی ہے، ان کی پوری ٹیم، عثمان لوگ ہیں، وہ ہیں، باقی جتنے بھی لوگ، توصیف و ثنا کا پورا جو فورم ہے نا، وہ اس پہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور مجھے بڑا پسند ہے. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ مسلک کی بنیادوں پہ کام نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلک کا بندہ ہو وہ اس سٹیج پہ آ کے پڑھے، یہ سب سے پازیٹیو چیز ہے، اور مسلک کی بنیاد پہ وہ کوئی اس میں سیگریگیشن نہیں کر رہے. تو انہوں نے اگلے دن وہ کلپ بنے اور لوگوں تک پہنچے، تو وہاں سے جو ہے نا یوں سمجھ لیں بنیاد بن گیا. ہاں، وہ جو ٹیسلا کا مشاعرہ تھا، وہ جیسے دھکا ہوتا ہے نا، وہ ٹیسلا کا مشاعرہ ایک دھکے کے طور پہ پش اپ ہوا، اور اگلے مشاعرے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے اتنی عزت دے دی کہ اب وہ میری ذمہ داری میں شامل ہو گیا. یوں سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے نا ادھر سے ایسے اٹھا کے وہ مجھے اس لائن میں رکھ دیا کہ تیرا یہ کام ہے، اب تو نے یہی کرنا ہے.